السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ جیوز نے اور کرسچن نے پہلے تو یہ کہا، جیوز نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کرسچن نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر ایک سٹیپ اور آگے بڑھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے پیارے ہیں، یعنی اپنی طرف سے یہ خود ساختہ باتیں کر رہے تھے۔ اگر ایسی چیز ہوتی تو اللہ کہتا، اللہ نے نہیں کہا، انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ اب قرآن کریم نے اس آیت کے اندر ان کو جھنجھوڑا ہے، ہمیں بھی ساتھ ساتھ جھنجھوڑ رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے چہیتے ہیں تو پھر ان سے پوچھو کہ انہیں تکالیف اور مصائب کیوں پیش آتے ہیں یا آئے۔ اگر ایسی بات ہے تو انہیں تو کوئی دشواری نہ ہوتی، کوئی مشکل نہ ہوتی۔ اور اب تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، وہ تو ان کی تباہیوں سے بھری پڑی ہیں، خود ان کی اپنی کتابیں، جیوز کی، کرسچن کی، ان کو ذرا اٹھائیں، ان کتابوں کو جو ان کے خود اپنے مذہبی پیشواؤں کی لکھی ہوئی ہیں یا ان کے اپنے لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور جگہ جگہ ان کی بربادیوں کے قصے لکھے ہوئے ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پھر ان سے پوچھو کہ یہ جتنے بھی تمہیں تباہیاں یا عذاب آئے، پھر یہ نہ آتے اگر تم اللہ کے بیٹے ہوتے یا اس کے پیارے ہوتے۔ تو اس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے۔ بھری پڑی ہیں کتابیں ہسٹری کی، ان کی اپنی لکھی ہوئی، کہ یہ کن کن مسائل، مشکلات، کون کون سے یہ عذاب میں گرفتار رہے۔ تو وہ بالکل بھی اللہ کے قوانین سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ جیسے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اوپر اللہ کے قوانین لاگو ہیں، ان کی ہر بات قابل ریکارڈ ہے، ریکارڈ ہوتی ہے، ان کی ہر غلط بات کا مواخذہ ہوگا، وہ جواب دیں اپنے غلط عمل کا، ہر غلط عمل کے لیے وہ جواب دیں، رسپانسیبل ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جو جیوز ہیں یہ بھی تو اسی طرح انسانوں میں سے ہیں، تو وہ بھی، ان کا بھی غلط عمل جو ہے وہ اس کے وہ جواب دہ ہیں، جواب دہ ہوں گے۔ بالکل بھی مستثنیٰ نہیں ہے جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں اپنے متعلق۔ تو دنیا کے دیگر انسانوں اور اقوام کی طرح ان پر بھی جزا و سزا کا قانون لاگو ہے، جسے وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر تو کچھ نہیں، ہم تو جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، اگر گئے تو وہ بھی گنتی کے چند دن، وہ تو ہم واپس آ جائیں گے، جنت میں آ جائیں گے۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے عقائد بنائے ہوئے، اور انہی عقائد سے ملتے جلتے عقائد مسلم کے ہاں بھی ہیں۔ شفاعت، وسیلہ، سفارش، بخشش، وہی عقائد ہیں جو جیوز کے ہیں، بلکہ ان عقائد سے کہیں بڑھ کر یہ کتابوں کے اندر ہیں۔ صرف کتابوں میں بھی نہیں بلکہ عام جو پبلک ہے وہ اسی کے اوپر چل رہی ہے، اور یہ سارے جتنے بھی عقائد ہیں قرآن کے بالکل برعکس ہیں، قرآن کے جو اصول ہیں، ضابطے، ان کے خلاف ہیں۔ تو اللہ کے عدل کے سامنے سب برابر ہیں، کوئی امتیازی حیثیت نہیں رکھتا۔ حیثیت صرف اس چیز کی ہے کہ وہ کتنا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اس کی روح سے کوئی کہے کہ ہم نسلی اعتبار سے بہت بلند ہے، تو بالکل بھی ان کی یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔
یا کوئی کہے کہ ہمیں تو فلاں نبی یا بزرگوں سے نسبت ہے یا اس کی اولاد ہے، تو بالکل یہ چیز جو ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ ہونا ہے، نسبت تعلق کو نہیں دیکھا جائے گا، نسل برادری کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے بظاہر اپنے مذہب کی روح سے کوئی بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن وہ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے تو وہ سب حابطت اعمال ہوں، وہ برباد ہو جائیں گے، ان کے اعمال جتنے بھی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے قانون میں کسی کے لیے نہ کوئی امتیاز ہے، نہ استثناء ہے، نہ رعایت ہے۔ یہ اب شروع میں اس کو سمجھ لیں۔ اب ہم اس آیت کے اوپر آتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 18۔ الفاظ ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وقالت الیہود والنصارى، اور یہود و نصارہ نے کہا، یہود نے بھی کہا اور نصارہ نے بھی کہا، یعنی یہ جو جیوز ہیں اور کرسچنز ہیں، نصارہ کرسچنز، کیا کہا انہوں نے؟ پہلے ان کا وہ قول اور عقیدہ وہ نقل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ پہلے اپنے انبیاء کو کہا اللہ کے بیٹے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اور آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ کہا کہ اگلے الفاظ ہیں وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے پیارے ہیں۔ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے پیارے ہیں۔ اب ان کے جواب میں رسول سے کہا گیا کہ ان سے کہو، الفاظ ہے قل، اے رسول تو کہہ دے۔ یہ جو اس طرح کے عقائد لیے پھرتے ہیں ان سے کہہ دے، کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اب ان کو ایک عقلی بات سمجھائی جا رہی ہے رسول کی زبانی۔ اب رسول کہہ رہے تھے لیکن کہلوا اللہ رہا تھا، تو کیا چیز ان کو ایک عقلی بات کیا سمجھائی گئی، اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ الفاظ ہیں فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر کیوں وہ تمہارے جرائم کی بنا پر تمہیں عذاب دیتا ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے ہو اور اس کے بڑے پیارے ہو، تو وہ پھر تمہارے جرائم کے اوپر تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے، بتاؤ۔ اب اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، کیا جواب دیتے؟ یہ بڑی عقلی بات تھی ان کے، جن حالات سے وہ گزرے تھے یا گزر رہے تھے، تو انہی کی روح سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر کیوں وہ تمہارے جرائم کی بنا پر تمہیں عذاب دیتا ہے۔ اور اگلے الفاظ ہیں بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا۔ اب یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ تم بھی بشر ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا؟ یہ جیوز یا کرسچن یہ اس وقت کہتے تھے، یہ اب بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کی اولاد ہیں، تو ہمارے ساتھ تو استثناء ہوگا، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی ہمارے جرائم کے اوپر، تو ہم تو مستثنیٰ ہیں کسی بھی حساب کتاب سے۔ اللہ کا قانون مکافات جو ہے، اس کا جو عدل و انصاف ہے، وہ تو باقی اقوام کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم تو آلریڈی جو ہیں وہ ہماری بخشش ہو چکی ہے، ہم سے نہیں کچھ پوچھا جائے گا، نہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ پیچھے آ چکی نہیں ہے آیات کہ کیا اللہ کا تمہارے ساتھ کوئی ایسا عہد ہے تو دکھاؤ، کہ تم کہتے ہو کہ ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، کوئی ہے تمہارے پاس اس کی سند، کوئی دلیل؟ تو کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس۔
یہاں پر یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ تم یہ تو کہتے ہو نا کہ باقی لوگوں کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، ان کے ساتھ عدل و انصاف کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، لیکن تم یہ کہتے ہو کہ ہم مستثنیٰ ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ لوگ انسانوں سے پیدا ہوئے، تم بھی تو اسی طرح انسانوں سے پیدا ہوئے ہو، تم بھی تو بشر ہو، ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا۔ تمام انسانوں کو تو اللہ نے ہی پیدا کیا نا، اس میں کوئی جیوز ہو گئے، کوئی کرسچن ہو گئے، کوئی مسلم ہو گئے، کوئی ہندو ہو گئے، سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ تو پھر تم کیسے مستثنیٰ ہو گئے اور باقی جو ہیں وہ تمہارے مطابق جواب دہ ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم مستثنیٰ ہیں؟ تو یہ کیسے ہو گیا جب سب کا خالق کریٹر ایک ہی ہے؟ اگر وہ جواب دہ ہیں تو پھر تم بھی تو جواب دہ ہو۔ یہ کچھ سمجھایا جا رہا تھا ان کو، اور آج بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن آج بھی ان کو یہی چیلنج کر رہا ہے کہ جیسے تم باقی لوگوں کو جواب دہ سمجھتے ہو ان کے ہر عمل کا، ایسے تم بھی تو اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہو، کیونکہ تم سب کا کریٹر ایک اللہ ہے۔ تو اس کے ہاں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ تمہیں نہ پوچھے اور باقی لوگوں کو پوچھے۔ تو کہتا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر باشرون ہے، یہ باشرون جلد کو بولتے ہیں، یہ جو سکن اس کو بولتے ہیں۔ تو ظاہر ہے انسان جو ہیں وہ گوشت پوشت کے بنے، اس کے اوپر سکن ہوتی ہے، تو لفظی معنی اس کی سکن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سکن رکھتے ہیں، اگر یہ سکن نہ ہو تو ہمارا یہ جو ڈھانچہ ہے یا گوشت پوشت ہے یہ سٹیبل ہی نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے یہ انسانوں کو قرآن بشر بھی بولتا ہے۔ یہاں پر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایکچولی بشر کیا ہوتا ہے۔ یہ آدمی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر سکن ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ تم بھی تو باقی لوگوں کی طرح ہی ہو، کوئی ایسا امتیازی چیز نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ امتیاز کا جو معاملہ ہے وہ صرف تقوی کے ساتھ، وہ بھی ایک طرح سے امتیاز نہیں ہے۔ جو بھی قوم اگر تقوی اختیار کرتی ہے، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچتی ہے اور اس خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرتی ہے، یہ جو تقوی ہے وہ جو قوم بھی اختیار کرتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو اس سے اس کو حفاظت ملے گی، لیکن مستثنیٰ کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ ہی نہ ہو، سارے رول ریلیکس ہو جائیں وہاں پر، ایسا نہیں ہے۔ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ ہوگا ساری اقوام کے ساتھ۔ اور آگے کہہ رہا ہے یغفر لمن یشاء، وہ حفاظت دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ اب وہ کس کو چاہتا ہے؟ ظاہر ہے جس کو دیکھتا ہے کہ یہ حفاظت دیے جانے کے لائق ہے تو وہ اس کو حفاظت دیتا ہے۔ جو بھی اللہ کے لا کو فالو کر رہا ہوتا ہے یا کوئی قوم اللہ کے لا کو فالو کر رہی ہوتی تو وہ اس کو حفاظت دیتا ہے۔ یہ ہے۔ اور آگے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنی مشیت کی روح سے دیکھتا ہے نا، چیزوں کو اینالائز کرتا ہے، تو اس کے مطابق وہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ ظاہر ہے جو بھی چاہتا ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ کا چاہنا عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا چاہنا جو ہے وہ عدل و انصاف سے ہٹ کر ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مشیت کا جتنا بھی نظام ہے سارا کا سارا عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ جو چاہے کر دے وہ کتنا ہی غلط ہو، بالکل نہیں، وہ غلط کرتا ہی نہیں۔ تو یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد آگے وہی الفاظ ہیں جو پیچھے آیت میں آئے ہیں
کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہ اپنے اقتدار کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا اقتدار، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان و زمین، یہ پوری کائنات ہوگی اور جو ان کے درمیان ہے، کہتا ہے اس کا اقتدار بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ کچھ کہنے کے بعد آیت کا جو اختتام ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب پھر جاتے جاتے اس آیت کے اینڈ میں وہ پھر جیوز کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ تم مستثنا نہیں ہو، جیسے باقی اقوام، باقی انسان اللہ کے قانون مکافات کی طرف لوٹیں گے، ان کو ان کے ہر اچھے برے کی جزا دی جائے گی، اچھے عمل کی اچھی جزا، برے عمل کی بری جزا، ایسے تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا، تم نے بھی لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے قانون مکافات کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے ہر اچھے اور برے عمل کا اچھا یا برا صلہ دے گا۔ تو بڑی قابل غور ہے یہ آیت، قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔